سبيل الدموع سبيل مريح. آئیے مصاحب نمبر 5 سید ابو ذر ابن سید اشفاق حسین متعلق شعبہ حفظ. میں انہیں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ بھائی اپنی تقریر علم دین کی فضیلت اس عنوان پر پیش کریں. سید ابو ذر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب او کما قال علیہ السلام. جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں. علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. پھر نہ تم کرنا کبھی تشنے لبی کے شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی تشنے لبی کے شکوے، آج میخانے کا میخانہ اٹھا لاؤں گا. برادران عزیز، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عریض و عسکر میں نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی واعظ ہوں، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی ادیب. صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں و خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. برادران عزیز، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسین بچوں کو افریقی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے. یہ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہم کو تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھے، اگر ہم اپنے کمسین و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے ملائکہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ ہم انگریزوں کی چال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں. ملت اسلام کے نوجوانوں، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء اکرام کے قلبوں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. اور کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علمی گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین کا رہنما ہے، علم خوشحالی، علم سے تندرستی اور خوشحالی میں چراغ راہ ہے، علم دل کی زندگی ہے، علم سے خدا کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ
یا ہمارے عزائم وغیرہ سے کمزور پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا کہ جواں ہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواں ہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہاری۔ برادران ملت، آج کے دور میں، لیکن آج کے دور میں علم دین کی اہمیت و وقار ایسی ہے کہ وہ وقار کوئی نہیں پہچانتا، حالانکہ علم دین اپنی زیادہ کرنوں سے تحریف و تلبیس و اتفاق کو مٹا دیتا ہے۔ علم دین ہی ایک ایسی دیا ہے جسے رضا الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں کہ ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بٹھا دے۔ میں یہاں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے سید ابو ذر جو علم دین کی فضیلت اس عنوان پر اپنی تقریر بہترین انداز کے اندر پیش کر رہے تھے۔ اللہ کرے کہ ان کی باتیں تمام امت مسلمہ کے سمجھ میں آ جائے۔ آئیے مصاحب نمبر 6، حافظ مرزا راحل بیگ ابن منیر بیگ، متعلم شعبہ حفظ۔ میں نے دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر کھانے پینے کا مقصد اس عنوان پر پیش کرے۔ خدا تعالیٰ کا مہمان ہے، اس لیے اللہ نے بھی جس کو دنیا تستريح وبوس الدعاء